عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم مسجدوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو لازم کر لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تربیت کا ایک معنی حضرت قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر بیان کیا ہے، درجہ بدرجہ کسی چیز کو کمال تک پہنچانا، اسے کہتے ہیں تربیت۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ اور تربیت کی انسان کی زندگی میں کتنی ضرورت ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا اٹیچ ہونا کتنا ضروری ہے، اور اس میں کیا پلس مائنس ہو سکتے ہیں، اس پر آج ہم انشاءاللہ قبلہ نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری زیدہ شرفہ سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے حضور یہ بتائیں کہ یہ تعلیم اور تربیت کے اندر بنیادی فرق کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جو تھیوری اور پریکٹیکل کا ایک فرق ہے۔ سائنس کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ جب ان کو بایولوجی پڑھائی جاتی ہے تو لیبورٹری میں ان کو بایولوجی کا پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے، اگر فزکس پڑھائی جاتی ہے تو اس کا پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو جو کچھ آپ نے پڑھ رہے ہیں، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک پریکٹیکل کہ اس کو کرنا کیسے ہے، صحیح۔ اس کے سامنے آپ کو کوئی ماڈل پیش کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ اس کو سمجھ پاتا ہے کہ یہ کیسے۔ جیسے ایجوکیشن میں بھی اس کو کسی حد تک جیسے کہ جسٹ فور ایپل کہہ کر ہی خاموش نہیں رہا جاتا، باقاعدہ سیب کی تصویر بھی دکھائی جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تب وہ سمجھتا ہے بچہ کہ یہ ایپل ہے، ٹھیک ہے۔ خالی ایپل کو ایپل کی حد تک نہیں، اس کو کھانے اور کاٹنے کا طریقہ بھی سمجھنا اور سیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کیسے کھانا ہے، کیسے کاٹنا ہے، کیا چیز رکھنی ہے، کیا چیز پھینکنی ہے۔ تو ایک پورا اس کا ایک پروسیجر ہے جس کو آپ تربیت یا ٹریننگ کا نام دیتے ہیں۔ باقاعدہ میڈیکل اسٹوڈنٹ جب MBBS کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ہاؤس جاب ہوتی ہے، جس میں بہت زیادہ پریکٹیکل اور ان کی ٹریننگ کا سیشن ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ پر تربیت کا اور ٹریننگ کا ایک باقاعدہ ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ ساری چیز کی گریجولی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو جب بچہ شروع سے ہی اگر ہم تربیت لیتے ہیں اور تو اس کو ایجوکیشن اور تربیت کو اگر ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ایج وائز الگ الگ تربیت کا بھی عنوان بدلے گا اور ایجوکیشن کا بھی عنوان بدلے گا، مگر دونوں ساتھ ہوں گے تو فائدہ ہوگا۔ بغیر تربیت کے ایجوکیشن فائدہ نہیں دیتی، صحیح۔ لیکن بغیر ایجوکیشن کے تربیت فائدہ دے سکتی ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا نہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے؟ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ چیز سیکھ تو لیتا ہے، مشاہدے سے کچھ چیز سیکھ لیتا ہے، لیکن اس کا پراپر نالج نہ ہونا وہ اس بندے کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک موقع پر لا کے پریشان بھی کر سکتا ہے۔ جیسے سارے ڈاکٹر ہیں، یہ کچھ نہ کچھ سیکھ تو لیتے ہیں، ٹریننگ تو لے ہی لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ساتھ وہ تربیت وہ چیز نہیں ہے، وہ الگ الگ، اس کو الگ عنوان پر رکھا جائے گا۔ میں نے کہا ایجوکیشن کے ساتھ تربیت ضروری ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے کہہ دیا۔ ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف ایجوکیشن ہی لیتا ہے اور تربیت نہیں لیتا تو ایجوکیشن اس کو نہیں سنوارتی، صحیح، بلکہ الٹا اس کو داغدار کر دیتی، اتنا پڑھا لکھا آدمی اور یار یہ ایسی حرکت کر رہا ہے۔ اچھا، اور ایک شخص ہے جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے مگر ویل مینر اور ویل تربیتی یافتہ ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کی تعلیم اتنی نہیں ہے مگر یار بندہ کتنا زبردست تربیتی یافتہ ہے۔ یعنی ایجوکیشن کے ساتھ اگر تربیت نہیں ہوتی تو ایجوکیشن داغ بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اگر ایجوکیشن کے علاوہ تربیت ہوتی ہے، یعنی ایجوکیشن نہیں ہے مگر تربیت بہت اچھی ہے، اس کی جو ویلیوز اچھے سکھائے گئے ہیں اسے، اچھے، تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان معنوں کر کے یار اس نے تعلیم اتنی نہیں لی لیکن یار اس کی مطلب کہ ویلیوز کتنی پیاری ہے۔ تو یہ ہے، دونوں کا ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ہم یہ ڈسکس کریں کہ دونوں میں سے ضروری کیا چیز ہے تو
تو میری نزدیک اچھا یہ بات جو میں نے آپ سے کہی ہے، میرا پچھلے دنوں جو کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو جانا ہوا ہے اور ٹیچرز اور پروفیسر لیکچرار وغیرہ کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو یہ سب اس بات پہ متفق ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم ہے وہ تربیت ہی کا پرابلم ہے، کیونکہ جو کچھ ماحول بنا ہوتا ہے نا، وہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تربیت ہو تو یہ ماحول نہ ہو جو عموماً یہ ماحول ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ کون کس کی تربیت کرے؟ سب سے پہلے جو تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہی آتی ہے، صحیح۔ اور وہ اولاد کی تربیت اس کی ایج کے مطابق کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ کون تربیت کرے، میں چاہوں گا کہ ہم تربیت کی بھی ایک عنوان کو لیں۔ مثال کے طور پر کپڑے پہننے کی تربیت، بولنے کی تربیت، اٹھنے بیٹھنے کی تربیت، کھانے پینے کی تربیت، اچھا اس طرح آنے جانے کی تربیت، بڑے بات کریں تو چھوٹا بولے کہ نہ بولے، یہ تربیتیں، اور کب آنا ہے کب جانا ہے اس کی تربیت۔ تو یہ تربیت کے پورے ایک عنوانات ہیں۔ اگر اس تربیت کو ان عنوانات کے تحت لے کر چلا جائے تو ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بچے حاضر تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے، تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو کھانا کھاتے دیکھا تو ان کو ارشاد فرمایا کہ بچے اپنی طرف سے کھائیے۔ اب کھاتے ہوئے کی تربیت فرمائی، اس کو اپنی طرف سے کھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے یہ مختلف انداز، غزوات کے اندر بھی تربیت فرمائی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے بھی تربیت فرمائی ہے، لباس کے تعلق سے بھی آپ نے تربیت فرمائی ہے، رنگوں کے تعلق سے بھی تربیت فرمائی ہے، کن غذاؤں کو ساتھ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے اس کے تعلق سے میرے آقا نے تربیت فرمائی ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تربیتوں کو لیں، ایون کہ جانوروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے اس کی تربیت فرمائی ہے، آپسی کیسے معاملات رکھنا اس کی تربیت فرمائی ہے، ناراضگی ہے تو اس کو کیسے دور کرنا ہے، کس سے ناراض ہونا ہے کس سے ناراض نہیں ہونا، کس سے رکھنا ہے کس سے نہیں رکھنا، یہ پوری تربیت ہی ہے۔ اور تربیت میں بہت بڑا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ دیکھیں تو خود آپ کا اپنا پریکٹیکل ہے، خود آپ کا اپنا کردار مبارک ہے جو آپ نے یہ سب کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ سیرت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب میں، تو سیرت کی کتاب میں لکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے جو سب سے زیادہ جس کام کے لیے وقت عطا فرمایا وہ ان کی تربیت تھی۔ واہ سبحان اللہ، پریکٹیکل تعلیمات بھی عطا فرمائی ہیں اور کر کے بھی دکھایا۔ اصل میں آپ کو رہنا ہے نا، کسی پڑھ کر تو نہیں جانا، جی آدمی پڑھ تو لیتا ہے۔ یہ میں آپ کو میں خود اپنے مشاہدے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ صحیح، غصے کے تعلق سے آپ نے بھی پڑھا ہے میں نے بھی پڑھا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، غصہ ضبط کرنے کے خوبیاں، غصہ ظاہر کرنے کے نقصانات، لیکن جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں جسے غصے پر قابو پانے کی لیاقت ہوتی ہے، اور غصہ کیسے غصے پر قابو پانا ہے، کس طرح اس طرح انداز کو اختیار کرنا ہے، جب آپ ایسے کسی صاحب کمال شخص کے ساتھ رہتے ہیں اور جب اسے یہ کرتا دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا جب یہ وقت آئے تو ایسا کرنا چاہیے۔ واہ صرف ڈرائیونگ پڑھ لینے سے ایک انسٹیٹیوشن کے اندر کہ یہاں یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، پھر گاڑی دکھا یہ ایکسیلیٹر ہے تو یہ جناب کلچ ہے تو یہ گیئر ہے تو یہ بریک ہے تو یہ جناب یہ انڈیکیٹر کا ہے یہ وغیرہ، یہ اسٹیئرنگ اس کو بولتے ہیں، یہ تو ایک ایجوکیشن ہو گئی۔ لیکن جب تک کہ اس کی تربیت نہیں ہوگی، اچھا تربیت کے بعد تو پھر اس کا ایگزام بھی ہے نا، یہ جو کچھ ہوا ہے دو تربیت الگ ہے، پریکٹیکل الگ ہے، اس کو سڑک پہ لے جا کے اس کی گاڑی چلوائی جائے گی، صحیح، اور پھر باقاعدہ بورڈ کے ذریعے پوچھا جائے گا کہ یہ بتائیے نشان کس چیز کی علامت ہے۔ صحیح، تو جب تک کہ یہ چیزیں ہوگی نہیں، یہ میں نے آپ کو اوور آل چیزیں ڈسکس کر دی ہیں صحیح، کہ ایک ایجوکیشن کے ساتھ، ایک تعلیم کے ساتھ تربیت کیوں ضروری ہے، یہ اگر سمجھنا ہے تو پھر آپ ڈرائیونگ اور اصولوں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ مرحبا، بتانا بھی اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی کر کے دکھانا۔ ارے یہ دو چند چیزیں ساتھ ہیں، بتانا بھی ہے پھر اس کو یاد بھی کروانا ہے۔ بتا تو دیا کہ جناب یہ جو نشان لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اب اس کو یاد بھی ہے یا نہیں ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے۔
صحیح. اور جب یہ اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو کیا یہ وہ کام کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ اب جیسے ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد اس کو زیبرا کراسنگ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پٹے وٹے لگائے ہوئے ہیں، لگتا ہے روڈ اچھا خوبصورت بنایا ہوا ہے. وہ زیبرا کراسنگ کیوں ہیں، سائڈوں کے جو پٹے لگے ہوتے ہیں وہ کیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 جو ٹریک بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ الگ الگ ٹریک کے اندر کیا اس کے اندر بھی کوئی الگ الگ اس کی کوئی بھی سائنس ہے، اس کی کوئی لاجک ہے کہ کتنی سپیڈ والا کس ٹریک پر جائے، موٹر سائیکل والا کس ٹریک پر رہے، اور اگر آپ نے ٹرن کرنا ہے تو آپ نے کیسے جانا. تو یہ سب سکھا تو دیا، اب پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو آپ کو ہم نے بتایا یہ آپ پہلے دہرا دیں، تو وہ پہلے بتائے گا کہ آپ نے مجھے یہ سکھایا ہے. اب یہ ہو گیا اس کا ایک فیس پورا. ٹھیک. اب اس کے بعد اس کو گاڑی میں بٹھا کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو چاہے وہ تو جو گھر کے آئے گا نا اپنی بھی گاڑی کا بیڑا غرق کرے گا، کسی اور کی گاڑی کا بیڑا غرق کرے گا، ٹھا ٹھو مارا ماری ہو جائے گی. ایسا لگے گا کہ جیسے ڈوزنگ کاریں کا ایک باقاعدہ سیٹ بنا ہوا ہے، نہ کہ یہ سڑک بنی ہوئی ہے. تو اب اس کے ساتھ ایک انسٹرکٹر بیٹھتا ہے اس کے پیسنجر سیٹ کے اوپر، اور اس کے بعد اس کی وہ گاڑی چلتی ہے تو اس کو پورا ایک پریکٹیکل کرانے کے بعد اب وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی اس کو یہ سب چیزیں اب اندازہ ہو چکا ہے، وہ اندر کی چیزوں کو بھی سمجھ رہا ہے، باہر کی چیزوں کو بھی سمجھ رہا ہے. تو یہ ایک کار کی ایگزامپل دے کر، ڈرائیونگ کی ایگزامپل دے کر ایک زندگی کی ایگزامپل کو سمجھیے کہ اپنے اندر کے حالات کی بھی تربیت ہونی چاہیے، اپنے باہر کے حالات کی بھی تربیت ہونی چاہیے. مرحبا، ماشاءاللہ. 3 کالز ہیں ہمارے پاس، شامل کرتے ہیں. جی. ماں باپ اولاد کو اپنی اسکول بھیجتے ہیں، اکیڈمی بھیجتے ہیں، ایکسٹرا ٹیوشنز پڑھاتے ہیں شام کو کہ ان کی تعلیم و تربیت ہو سکے، لیکن آخر میں جب رزلٹ آتے ہیں تو اساتذہ فرماتے ہیں کہ تربیت تو آپ نے گھر میں کرنی تھی. دونوں کا کام ہے، دونوں کا کام ہے تربیت کرنا. یقیناً ٹیچر کا بھی کام ہے تربیت کرنا، اور پیرنٹس کا بھی کام ہے تربیت کرنا. نہ پیرنٹس کو ٹوٹل ڈیپینڈ ٹیچرز پر کرنا چاہیے، نہ ٹیچرز کو ٹوٹل ڈیپینڈ پیرنٹس پر کرنا چاہیے. اصل میں ٹیچرز کا میں آپ کو ایشو بتاتا ہوں. میرے کئی ٹیچر شاید اگر اس وقت دیکھ اور سن رہے ہو، ٹیچرز کے اوپر اس وقت جو پریشر ہے نا وہ کیریکولم کو پورا کرنے کا پریشر ہے کہ کسی صورت اب کیریکولم پورا کر کے دیں. اب وہ کیریکولم پورا کرنا ہے، بیچ میں چھٹیاں آ جاتی ہیں، کچھ حالات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو کوئی ٹیچر بھی بعضوں کا بیمار ہو جاتا ہے. تو ایک جو کیریکولم، کیونکہ اس کو ایگزامینیشن کی تیاری کرانی ہے، زندگی کی ایگزامینیشن کے علاوہ ہم لوگ نے کلاس ایگزامینیشن کی تیاری میں بہت سارا وقت لگا دیا ہے. تو اب چونکہ اس ٹیچرز کو کیریکولم پورا کرنا ہے، اس کو نصاب کو پورا کر کے دینا ہے، اس کی باقاعدہ کارکردگی اس کی لی جائے گی کہ آپ نے پورا کیا ہے نہیں کیا. اس کے پاس اتنا اسپیس ہی نہیں ہے 40-45 منٹ کے اندر کہ وہ مطلب کہ اسٹوڈنٹ کو اپنے وہ بھی پڑھا ہے، کیریکولم بھی پڑھا ہے، اس کی ٹریننگ بھی کرے. یعنی میں آپ کو بتاؤں سلمان بھائی، میں اسٹیٹکس کے ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے، میں سائنس سے پھر کامرس کی طرف گیا تھا. تو ان کی ایک طبیعت یہ تھی کہ وہ جب ہمیں پڑھاتے، فار ایگزامپل 45 منٹ کی ہماری اگر کلاس ہوتی ہے، ایک پیریڈ ہمارا 45 منٹ کا تھا، تو 45 منٹ کی کلاس میں 40 منٹ وہ ہم کو اسٹیٹکس پڑھاتے تھے، اور لاسٹ 5 منٹ ایک وہ کہتے تھے آؤٹ آف دا ٹاپک چلتے ہیں، اور وہ ہمیں کوئی ایگزامپل سیٹ کرتے تھے، وہ ہمارے کو کوئی ایگزامپل لے کر آتے تھے جی. اور ہمیں ایگزامپل دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ زندگی یوں گزارنی چاہیے. اب وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں کچھ پریکٹیکل چیزیں بھی بتانی شروع کی. اسی طرح ہمارے فزکس کے سر ہوتے تھے، میں سائنس کی بات کر رہا ہوں تو فزکس کے سر تھے. اس طرح ہمارے اکاؤنٹس کے سر ہوا کرتے تھے. تو وہ سارے جو ہمارے ٹیچرز ہوتے تھے، یہ چند ایک ٹیچر ہے، دیکھیں بہت سارے ٹیچر، میں ان ٹیچروں کی بات نہیں کرتا جن سے میں نے درس نظامی یا علم دین کے طور پر میں گیا ہوں. ان کا تو انہوں نے تو کی ہی تربیت ہے، وہ تو پڑھاتے ہی قرآن و حدیث تھے. جو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں ان میں تربیت، ایجوکیشن اور تربیت دونوں ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سیرت ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ٹیچر خود ایک ہمارے لیے بڑے رول ماڈل بنے ہوئے ہوتے ہیں جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں. ایسی بات. تو وہ تو ایک الگ ہی ہے، وہ ایک فیس الگ ہے لائف کا، جس میں مطلب کہ یہ، کیونکہ میں نے جامعہ جس کو آپ کہتے ہیں، میں نے اس کی لائف بھی گزاری ہے، اور کالج یونیورسٹیز کی بھی ہم نے مطلب کہ وہ لائف گزاری ہے. تو وہاں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کم ٹیچر ہوتے تھے جو ہمیں ایجوکیشن یعنی کیریکولم کے ساتھ ساتھ، سلیبس کے ساتھ ساتھ تربیت کے تعلق سے وہ ہمیں لے کر چلا کرتے تھے. ورنہ بہت زیادہ کیا چوک ہاتھ میں ہوتی تھی، ٹھا کر کے مارتے تھے، کیا کر رہے ہو، پر دیکھ نہیں رہے ہو، پڑھ نہیں رہے ہو، بورڈ پہ دیکھو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ مار پیٹ سے سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، تھوڑا پریشر سے کام ہو رہا ہوتا ہے. مگر مجھے یاد رہے گا وہ سر جو ہمیں مطلب کہ ٹیچر جو ہمیں اس طرح مطلب کہ کیریکولم کے ساتھ یہ ساری چیزیں
پڑھایا کرتے تھے. آج بھی مجھے وہ ایگزامپلس یاد ہیں جو ہمیں ٹیچرس ہمیں ایگزامپل دیتے تھے, اور کس طرح مطلب کہ پازیٹیو اور نیگیٹو, یعنی یہ پلس مائنس ہے نا, میں آپ کو پلس مائنس کی ایگزامپل دیتا ہوں. چلیں, جو ہمیں ایک دفعہ اسٹیٹکس کے ٹیچر نے یہ ایگزامپل ہمیں سکھائی تھی. اب یہ اس وقت کی بات ہے جب میں مطلب کہ وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا میں اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا. میں دعوت اسلامی میں نہیں آیا تھا اس ٹائم پر, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے ایک ہمیں ایگزامپل بتائی تھی, مطلب آپ جو کلاس تھی وہ اس کا آخری 2-3 منٹ میں وہ بتاتے تھے کہ ایک شخص سڑک پہ جا رہا ہے اور اس کے سامنے سے تیز رفتار کار گزرتی ہے, اور وہ دھوپ کے اندر جا رہا ہے, پسینہ بہہ رہا ہے, تیز رفتار کار گزرتی ہے اور اس کے کپڑے وپڑے بھی سارے ہلا کے چلی جاتی ہے. وہ کار اس کے آگے چلی جاتی ہے تو وہ کار کو دیکھ کر کہتا ہے یار کبھی ہم بھی اس کار میں بیٹھ کر اسی طرح جائیں گے. اس کے بعد کار اور آگے جاتی ہے تو ایک اور شخص فٹ پاتھ پہ جا رہا ہوتا ہے, کار اس کے سامنے تو ہر کر کے گزر جاتی ہے اور اس کے بھی کپڑے وپڑے ہل جاتے ہیں سارے. بولتا ہے میری جگہ ہوتا تو پتہ چلتا دھوپ میں چلنا کیا ہوتا ہے. یعنی پہلا آدمی اس کے آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہے اپنے آپ کو, اور دوسرا آدمی اس کو اپنے پاس پیچھے لانے کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ ایک پلس مائنس, پھر اس کے بعد پورا اس کے بعد ایک پورا لیسن ہے. تو یہ ایک اس وقت کی ایگزامپل تھی جب ہم دعوت اسلامی میں نہیں تھے, تو اس ٹائم بھی ایگزامپل ایسی ہی ہوں گی ہمارے کو, اس ٹائم ایسی ایگزامپل دی جائیں گی. آج تہجد کی ایگزامپل دی جائے گی, آج جماعت سے نماز پڑھنے والے کی ایگزامپل دی جائے گی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جناب یہ تہجد گزار ہے تو آپ اس کی تہجد کی طرف جائیں, یہ جماعت سے نماز پڑھتا اس کی طرف جائیں گے. تو دنیا اور آخرت کا یہ تو چیزیں ایک معاملہ ہے, جیسی سوچ ہوگی ویسی ایگزامپل سیٹ کر دی جائے گی. لیکن اس کے اندر جو ایک سبق ہے وہ دیکھا جائے گا نا, وہ ایک پلس, پہلا آدمی پلس کے طور پہ جائے گا, دوسرا آدمی مائنس کے طور پہ جائے گا. گلاس آدھا خالی ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے, پلس والا بولے گا کہ آدھا بھرا ہوا ہے, مائنس والا بولے گا آدھا خالی ہے. تو یہ سب چیزیں سیٹ کی جاتی ہے. تو اگر اسکول میں اگر ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اگر تربیت کو زیادہ فوکس کرے گی تو سلیبس تو ہو ہی جائے گا. سلیبس کم کر دے تھوڑا سا, کیریکولم کم کر دے تھوڑا سا. وہ ایگزامینیشن کے نام پر ہے جناب یہ سارے پیپر آئیں گے, سارے سوال کے جواب, اب بھائی پڑھ تو لے گا لیکن اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہوگی. تو باقاعدہ استاد کو تربیت کے لیے ایک وقت دینا پڑتا ہے تب جا کر ہوتا. پھر اسی طرح بچہ جب گھر چلا جائے تو گھر جانے کے بعد پھر بچے کی پراپر تربیت اس کے والدین کرتے ہیں, اور والدین جب تربیت کرتے ہیں تو وہ تربیت زیادہ تر دیکھنے سے ہوتی ہے, سننے سے نہیں ہوا کرتی. کال سے ہمارے پاس شامل کرتے ہیں. جی, نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب بچی یا بچہ اچھا کام کرتے ہیں تو باپ کہتا ہے کہ بچے کس کے ہیں, تربیت کس نے کی ہے, باپ نے کی ہے. اس طرح کے نا وہ تھوڑا سا ماحول بنا لیتے ہیں. اور یہی بچی یا بچہ اگر کوئی اس کے مختلف کام کر دے تو کہتے ہیں اس کی ماں نے اسے سمجھایا ہی نہیں, اگر سمجھاتی تو یہ نوبت نہ آتی. یعنی کہ اچھا جو بات ہے وہ باپ کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے اور ماں بچاری ایسے ہی. یہ تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ صحیح معنوں میں کون تربیت کر سکتا ہے, باپ یا ماں؟ اصل میں ہم مردوں کی ایک عادت ہوتی ہے, ہم بچے کو جیسے گود میں بٹھائیں گے نا تو جیسے اگر بچے نے پیشاب کر دی نا, لو 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 لو, یعنی یہ جب تک کھیل رہا ہے, ہنس رہا ہے, بول رہا ہے, ابو ابو کر رہا ہے, تب تو بہت اچھا لگتا ہے. جیسے رونا دھونا شروع کرے گا, جیسے کچھ کر دے گا, وہ اٹھا کے اس کی ماں کی طرف دے دیں گے. تو یوں ہوتا ہے کہ اچھا میری طرف ہے, اور تھوڑا سا 19-20 ہوا ہے نا تو یہ ماں کی طرف ہے. تو ہمارا عورت کے مقابلے میں شاید اس تعلق سے جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ عورت جتنا نہیں ہے جتنا گھر کی عورت کا ہوتا ہے. وہ جتنا اس میں برداشت و صبر کرتی ہے بچوں کے تعلق سے, یعنی کہ پورا دن جو بچے ادھم مچاتے ہیں جو کرتے ہیں, مطلب ہم آتے ہیں گھر میں تو آپ دیکھتے کئی ایسے آپ کو مرد ملیں گے, یار اس کو چپ تو کراؤ, یار چپ تو کراؤ, اور پورا دن بیچاری کو چپ ہی تو کرا رہی تھی پورا دن. یعنی ہم آدھا 1 گھنٹہ بچے کا شور برداشت نہیں کر سکتے, وہ پورا دن برداشت کرتی ہے. بلکہ بعض اوقات بچہ روتا ہے رات میں تو وہ کمرے سے باہر لے کر چلی جاتی ہے کہ اس کی نیند خراب نہ ہو نا, کہ اس کے ابو صبح کام پر جانا. حالانکہ اس ابو سے پہلے اس کو اٹھنا ہے, اس کو روٹی بنانی ہے, اس کو سارا کچھ کرنا ہے. تو یہ ایک اگر اس کمپیریزن پہ جائے نا تو عورت کا اس طرح یہ جو عورت کا جو کریکٹر ہے, جو اس کا جو کردار ہے, یہ ایکسکلوزیو ہے, یہ مطلب یہ ہے. اور یہ اب یہ دیکھے کہ یہ تربیت کیسے نہیں کرے گی اپنے بچوں کی, یہ کیسے چاہے گی کہ میرے بچے شرارتی ہوں, میرے بچے یوں, کہ سب سے زیادہ تو اسی کو برداشت کرنا ہے. تو عورت اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کمزور واقعی ہو جائے,
یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض ہوتی ہیں جنہیں تربیت کا تا کا نقطہ بھی نہیں پتہ ہوتا، نہ وہ بچوں کے کپڑوں کے تعلق سے خیال کر پاتی ہیں، نہ ان کو کھلانے پلانے کے تعلق سے خیال کر پاتی ہیں، نہ ان کو ادب و آداب سکھانے کے تعلق سے خیال کر پاتی ہیں. تو یہ الگ چلتا ہے، لیکن ان کی تعداد شاید بہت زیادہ نہیں ہے، مگر جو ہمیں بھی تو ہماری ماں نے بڑا کیا ہے نا، آپ کو بھی آپ کی امی نے بڑا کیا. ہمیں وہ اسٹیج جس سے بچہ زیادہ ایشوز اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ اٹیچ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ دونوں کا اصل میں کام ہے کہ ماں تو اپنا یہ کردار جہاں جہاں ادا کر رہی ہے، لیکن والد نے آ کر بھی کردار ادا کرنا ہے. ایک دوسرے پر یہ بلیم کرنے کی تو میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنی ماں یا اچھی عادت ہے تو ماں پر گیا یا اچھی عادت ہے تو باپ پر گیا ہے. نہیں، یہ بلیم نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کے اوپر کہ یہ بچہ اچھا ہے تو باپ جتنا ہے اچھا مسکراتا ہے تو یہ باپ جیسا لگتا ہے، اور روتے روتے موڈ خراب کر دیتا ہے تو بولتے ہیں ماں کی طرح رو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اس میں آپس میں آپ دونوں کی تعلقات خراب ہو جائیں گے نا، کہ ٹھیک ہے اچھا سب آپ کا، برا سب میرا. تو یہ نہیں ہوتا، اور یہ نسبت کرنی بھی نہیں چاہیے اچھے برے کی. اچھا ہے تو ماشاءاللہ ماں باپ دونوں کے لیے اچھا ہے، برا ہے تو ماں باپ دونوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. تو یہ تو والد کو بھی اپنے اولاد کی تربیت کے لیے آ کر وقت دینے کی بہت ضرورت ہے. لے کر بیٹھے، اسے دو باتیں کرے، کہ تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے پاس مواد رکھے، کتاب رسالے پڑھے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تربیت اولاد کے تعلق سے جو مدنی پھول عطا فرمائے، جو آپ نے 1 2 3 کر کے، میرا خیال ہے اگر بچیوں کے تعلق سے بھی دیکھیں تو یہ 75 سے اوپر پوائنٹس ہیں، 75 سے اوپر پوائنٹس ہیں جو ماں باپ کو پڑھنے چاہیے، اور ماں باپ کو اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کے حق ادا کرنے چاہیے. مرحبا. کال. حضور سوال یہ تھا کہ امام مسجد مقتدیوں کی کیسے تربیت کر سکتا ہے؟ واضح و نصیحت کے ذریعے کی جا سکتی ہے اور پریکٹیکل کی جا سکتی ہے. یعنی کہ امام صاحب کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ سنت قبریہ بھی اپنے مقتدیوں کے سامنے آ کر ادا کرے، اور اس کے بعد بیٹھے ذکر و اذکار کرے، اور آنے والوں کی کچھ نہ کچھ اس طرح کی تربیت کا سامان کرے. اپنے بیانات، کیونکہ ان کے بیانات سنتے ہیں لوگ، تو جمعہ میں بیانات کا موضوع بڑی تربیت و پریکٹیکل رکھے، جس سے ان کی گھریلو، انفرادی، اجتماعی زندگیوں میں اسلامی نظام، اسلامی طریقہ کار نافذ ہو. نیز ان کے جو مقتدی ہوتے ہیں، دعوت اسلامی میں جب شروع میں آیا تھا تو ایک مسجد میں نماز سے پڑھتا تھا، تو وہاں پر امام صاحب کی ایک طبیعت تھی کہ وہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے. عصر کی نماز پڑھی اور تسبیح وغیرہ پڑھ کے بیٹھا کرتے تھے. یعنی میں ان سے کافی اٹیچ ہو چکا تھا، یہ بیٹھ جاتے تھے. حتیٰ کہ سارے مقتدی یا اکا دکا چھوڑ دو چند ایک چھوڑ جو بعد میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، تقریباً سارے مقتدی مسجد سے جب چلے جاتے تھے عصر کی نماز پڑھ کر، اس کے بعد یہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جایا کرتے تھے. یعنی یہ باقاعدہ بیٹھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی مقتدی کو یا کسی نمازی کو مجھ سے کوئی کام ہو. علم التجوید کتاب ہے، یہ میں ان قاری صاحب سے پڑھا کرتا. اللہ اللہ اللہ. تو یہ مطلب ماشاءاللہ، یہ مطلب عصر کے بعد مجھے لے کر پڑھ کے یہ مجھے پڑھایا بھی کرتے تھے. مرحبا. تو اس طرح کے بعض امام اسلام بھائی کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں تو مقتدیوں کی اس طرح تربیت کا ماحول اچھا بن جاتا ہے. مرحبا. جی کال. آج کل تربیت کے حوالے سے دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم بچوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دیتے، بس موبائل میں سال کے بچے کو کارٹونز لگا دیتے ہیں. اب وہ بچہ 3 سال کا ہے اور اب اس کو کاؤنٹنگ ABC ساری آتی ہے، اور ماں باپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کی تربیت کی ہے. اصل تربیت جو ہے نا، وہ ہے نا کہ اچھی تعلیم و تربیت روایتوں میں تو اس کو دین سکھانا ہے، اسلامی آداب سکھانے ہیں، مینرز آف اسلام جس کو کہتے ہیں نا، وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سکھانی ہے. آپ کا پہلا کام یہ تھا کہ آپ اپنے بچے کو وہ بات سکھاتے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہم نے سیکھی ہے. ایک مسلمان اپنے بچے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بناتا ہے، اہل بیت کا سچا غلام بناتا ہے، صحابہ کرام کا سچا غلام بناتا ہے، وہ ان کے طور طریقے سکھاتا ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے یہاں فیملیز کے اندر بچوں کو ویسٹرن کلچر سکھانا اس کی تربیت کا نام کر دیا گیا. اسلامک کلچر تو سکھانے کی کوئی صورت بہت کم نظر آتی ہے آپ کو. تو اصل تربیت ہے، تعلیم و تربیت، وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے. خواہ اس کا تعلق ظاہری اوصاف سے ہو، ظاہری عادتوں سے ہو،
یا اس کا تعلق باطنی عادتوں سے ہو، یعنی کہ باطن کو بھی کس طرح پاک صاف ستھرا رکھنا ہے اس کی بھی تربیت، اور ظاہر کو بھی کتنا پاک صاف ستھرا رکھنا ہے اس کی بھی تربیت ہونی چاہیے. مرحبا. تو یہ بہت ضروری ہے. جی کون؟ ساس بہو کو بولتی ہے کہ تمہاری تربیت ہی بری ہوئی ہے، نہ مجھے کھانا ٹائم پہ دیتی ہو، میں بی پی کی مریض ہوں، شوگر بھی ہے مجھے، میں باہر سے آتی ہوں تو پانی بھی نہیں دیتی ہو مجھے، کھانا تم زیادہ بناتی ہو، ضائع کرتی ہو، گھر میں تم ساری لائٹیں چلا کے بیٹھی رہتی ہو، اور اپنے گھر امی کے گھر میں تمہارے زیرو کے بلب ہیں. ساس کا یہ کہنا کہ تیری تربیت صحیح نہیں ہوئی، آپ کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، میرا خیال ہے یہ جملہ درست نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اس کی دل آزاری بھی ہوگی، اور یہ ڈائریکٹلی بلیم جاتا ہے ان کے والدین کے اوپر. ظاہر سی بات ہے تربیت صحیح نہیں تو یہ تھوڑی بولیں گے بڑی اچھی تربیت ہو کر کے سکتا ہے بھیجا کہ ماں باپ نے بہت سمجھایا ہو یا سیکھ کر نہ آئی ہو. یہ کب لازم آتا ہے؟ یعنی کہ ضروری ہے کہ جو بھی بچہ مطلب کہ غلطی کرتا ہے یا بچے نے کوئی ایسا بد اخلاقی کی ہے، اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کا ہاتھ ہے معاذ اللہ. ماں باپ خود بیچارے پریشان ہو گئے کہ نہیں، مطلب ہر زمین پانی کہاں ایبزارب کرتی ہے؟ کیا ضروری تھوڑی ہے کہ اس بچی کی زمین پر ماں باپ نے تربیت کی برسات نہ کی ہو؟ لیکن اب یہ بچی کی طبیعت میں ایبزارب کرنا ہی نہیں تھا تو نہیں ایبزارب بیچاری کر سکی، اس کو نہیں جذب کر سکی. تو یہ تو پریکٹیکل دنیا بھر میں چیزیں ہیں، اب ہزاروں کو سمجھاتے نہیں سمجھ پاتے بھائی. تو اولاد میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو اولاد کی بے عملی یا اولاد کی مطلب کہ اس طرح بے توجہی، یہ ماں باپ ہی کا قصور ضروری نہیں ہے. وہ تو میں پہلے شروع کے سلسلوں میں بیان کر چکا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی شادی سے پہلے ایسی تربیت کر دیں کہ اسے سسرال میں جا کر شرمندگی نہ ہو، ورنہ بہت آزمائش ہو جائے گی. یعنی کہ تو یہ تو ہو گیا ایک بات. اب رہی بات ساس صاحبہ کی کہ اگر ساس صاحبہ کو لگتا ہے کہ بہو میں یہ نہیں ہے تو اس کو طعنہ اور طنز و تنقید کر کے اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اس کی اس طرح تربیت، اس سمجھ لے کہ یہ مجھے ایک آئی ہے تو یہ بیچاری مطلب کہ کوڑی آئی ہے، اتنی اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، یا تربیت ہوئی ہوگی تو اس نے لیا نہیں ہے. تو اس کو پیار اور محبت سے بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے. پھر الگ سے بیٹے کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا یہ نہیں کہنا کہ میں نے کہا ہے. تھوڑی سی بہو کی جو نا اس طرح آپ ڈانٹ کر نہیں، آہستہ آہستہ اس کو ایڈجسٹ کریں اپنے گھر کے ماحول میں. تو یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے ایک نئی آنے والی لڑکی کو آپ کے گھر کے ماحول میں ڈھالا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا گھر کا ماحول جس گھر سے یہ آئی ہے وہاں ایسا ماحول ہی نہ ہو جہاں لائٹیں بند کی جاتی ہیں، یا ماحول ہی نہ ہو جس طرح پکایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو. لیکن اب آپ چاہتی ہیں کہ یہ بہو میری جو آئی ہے ہمارے گھر کے ان ماحول اور اصولوں کو یہ ایڈاپٹ کر لے جو ہمارے گھر کے اصول ہے، تو اس کو طنز کر کے طعنہ کر کے تو پھر وہ نہیں کرے، وہ چڑ جائے گی، اس کو غصہ آ جائے گا. وہ بھی انسان ہی ہے نا، کوئی مطلب کہ پتھر کی تو ہے ہی نہیں. کہ اصلاح کیسے کرنی چاہیے، ایسا کرے مطلب کہ وہ تھا نا کہ وہ ایک شخص چوڑیاں لے کے جا رہا تھا، اور مثال دی گئی ہے، ایک شخص چوڑیاں لے کے جا رہا تھا تو پیچھے سے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس پر زور سے مار کے بتا بھائی اس کے اندر کیا ہے. اس نے کہا آپ کے ڈنڈا مارنے سے پہلے تو چوڑیاں تھیں، پتہ نہیں کیا ہے. تو اس کو عموماً ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ گلاس سے پانی بھرنے سے پہلے اگر اس میں سوراخ کر دیا جائے تو پھر اس میں پانی کہاں سے جائے گا. تو جب آپ کسی کو اس طرح ڈانٹیں گے، جھاڑیں گے، اس کی بے عزتی کریں گے، اب اس کے بعد آپ بولو کہ یہ میری نصیحت نہیں مانتی یا میری بات نہیں سمجھتے، تو سوراخ تو پہلے ہی آپ نے کر دیا تھا. تو یہ کرنی پڑے گی تربیت. اور یہ سوال، یہ جو کال آئی تھی، میں ایک بار پھر میری ان تمام تر اسلامی بہنوں کو جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان سے میں ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ میری بچیوں، گھر گھرستی کا طریقہ سیکھ لو. اور آپ کی امی کو یہ چاہیے کہ وہ آپ کو یہ سکھائے، اور آپ کے ابو کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کو حسب حال آپ کی چیزوں کی تربیت کرے، تاکہ آپ وہ چیزیں کر سکے سسرال میں جا کر جو وہاں کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ ہے. اس میں ڈسٹنگ، کپڑے، یہ وہ، آئرن، کچن، پکانا کرنا، یہ سب کچھ آنا چاہیے. سلیقہ سیکھنا چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، ورنہ خدا نہ خواستہ بہت زیادہ شرمندگی نہ ہو جائے. ٹھیک. اور محمد یاسر کراچی سے بات کر رہا ہوں. نگران شرع کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نگران شرع، تربیت کے لیے کن کتابوں کا مطالعہ کیا جائے یا کن کی سیرت پڑھی جائے جس سے ہم بچے کی اچھی تربیت کر سکیں؟ اس حوالے سے رہنمائی عطا فرما دیں. تربیت اولاد، یہ مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے، ماشاءاللہ کیا آؤٹ کلاس کتاب ہے. تربیت اولاد یہ لے لیں، اور حقوق کے تعلق سے، حقوق والدین، حقوق اولاد کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسالہ ہے. یہ دونوں کتابیں مقتۃ المدینہ سے طلب فرمائیں. اس کو ایک بار پورا پڑھ لیں، ایک بار
یہ ہم لوگ کتاب لے لیتے ہیں لیکن اس کو پہلے پورا پڑھتے ہی نہیں ہیں. اس کو پورا اول تاخیر پڑھ لیں. الحمدللہ میں اگر شاید ہو سکتا ہے میں نے کتابیں دونوں پوری پڑھی ہیں یا شاید ایک سے زیادہ دفعہ پڑھی ہوں گی, کم و بیش. ہو سکتا ہے چند ایک صفحے بیچ میں کچھ رہ گئے ہوں گے, تو اس میں سے بیانات بھی بہت اچھے کیے مل جاتے تھے اور سیکھنے اور سمجھنے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے. تو یہ دونوں لیں. اور ابھی ہاتھوں ہاتھ میں والدین کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے موبائل فون میں یہ دونوں کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے پاس باقاعدہ ایک سلیبس آ جائے گا. ہاں, آپ کے پاس ایک سلیبس آ جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایج وائز گریجولی کیسے لے کر چلنا ہے. مرحبا. میں یہاں ایک بات عرض کروں. میں نے ایک منظر دیکھا, قبلہ نگران شورا عزیزہ شرف ہو اور آپ کے نواسے جو تھے حنزلہ رضا اور صدیق رضا, یہ نگران شورا کے ساتھ تھے اور کئی دفعہ ان کو نگران شورا کے ساتھ دیکھا. لیکن اس دن جو میں نے دیکھا اس میں یہ تھا کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں, ان بابرکت گھڑیوں کے اندر وہ بچے بھی کیا ہیں, وہ بھی عبادت کر رہے ہیں, وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بھی نوافل ادا کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے نابالغ بچہ جو بھی عبادت کر رہا ہے تو یہ اسی زمرے کے اندر ایک جو ہے وہ آتی ہے. تو ماشاءاللہ پھر نگران شورا نے باقاعدہ بچوں کو, صدیق بھائی کو, حنزلہ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, وہ تو اپنے طور پر جو ہے وہ پڑھ ہی رہے تھے, پڑھے ہیں تو وہ ان کا اندازہ کچھ الگ. جی ہاں جی. تو صدیق رضا ہیں تو یہ چھوٹے ہیں ان سے, تو ان کو پھر نگران شورا نے بتایا بھی کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے. تو ماشاءاللہ یہ انداز اگر جسے یوں بولیں کہ ماں باپ سے ہٹ کر اگر آپ ایک اور ڈائمنشن کے طور پر دیکھیں تو ایک نانا ہے, نانی ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, اسی طرح ماموں ہیں, خالہ ہیں, ادھر آ جائیں پھپھی ہیں اور چچا تایا ہیں. تو ان کی طرف سے بھی اگر یہ اچھی چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ الکریم گھر کے اندر جو موجود بچہ ہے تو اس کے اندر اچھے ویلیوز آئیں گے, اچھے اقدار آئیں گے, عبادت کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے انشاءاللہ اچھا انداز آئے گا. اور پھر اس کا الٹیمیٹ طور پر فائدہ انشاءاللہ الکریم اس پورے خاندان کو ہوگا اور اللہ کی رحمت شامل حال رہی نہ صرف دنیا میں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی ہوگا انشاءاللہ. میں اس میں یہ عرض کروں گا ناظرین آپ کو بعض اوقات لگتا ہے کہ یار یہ میرا جو بچہ ہے نا یہ دین کی طرف ہے اور ماشاءاللہ نماز, عبادت اور اس معاملے میں اس کی سنجیدگی ہے. میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو یہ بچے نے فیل کرایا نا آپ فوراً اس کو بچا لیں اور اس کو جامعۃ مدرسۃ مدینہ میں پہلے داخل کرائیں. یہ میری آپ سے درخواست ہے. اس پر یہ میرا مشورہ ہے, میں ناقص کر کے بھی نہیں بولوں گا, یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. مثال کے طور پر 7-8 سال کا آپ کا بچہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا مطلب کہ اس طرف اس کا رجحان ہے, تو آپ اس کو پہلے مدرسۃ المدینہ میں داخل کرا دیں, حفظ میں ڈال دیں. یہ میری رائے ہے آپ سے. یہ انشاءاللہ امید ہے کہ 12-13 سال تک میں یہ قرآن پاک اللہ نے چاہا تو حفظ کر لیں گے, ناظرہ وغیرہ سب کر کے. 12-13 سال کی عمر ہو جائے اس کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروا دیں, درس نظامی. اللہ پاک نے چاہا تو یہ 20 سال کا جب ہوگا تو اس کا درس نظامی پورا ہو چکا ہوگا. اسی دوران آپ پرائیویٹلی دارالمدینہ سے انڈرسٹینڈنگ کر کے اس کی کوئی نہ کوئی دنیاوی تعلیم وغیرہ کا بھی سلسلہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کوشش کریں گے تو راستہ شاید نکل آئے گا. میں ایسے ہی مشورہ دے رہا ہوں, مجھے ان کا پراپر پتہ نہیں ہے, لیکن اس کی پرائیویٹلی شریعت کے مطابق تعلیم چلائی جا سکتی ہے. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ والدین کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پہ دنیاوی تعلیم کیسے حاصل کرے گا, تو وہ آپشنس بھی موجود ہیں, اگر کرنا چاہے تو راستے نکل آتے ہیں. اب بچہ 20 سال کا فار ایگزامپل ہو گیا اور یہ درس نظر پورا کر لیا, اب 4 سے 5 سال انشاءاللہ امید ہے اگر یہ اتنا سمجھدار ہے تو اگر یہ پریکٹیکل چلتا رہے گا تو انشاءاللہ امید ہے 20-25-30 سال کی عمر میں آپ کا بیٹا بہترین مفتی اسلام بن جائے گا. واہ واہ, بن سکتا ہے, ایک کوشش کرنی, کم از کم ایک بہت اچھا عالم تو بن ہی جائے گا اللہ نے چاہا تو. اور آپ کے گھر کے اندر ایک ایسا بچہ ہوگا جس سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوں, اور انشاءاللہ پھر اس کی صلاحیتیں ہوں گی, قابلیتیں ہوں گی, حسن قرات ہوگی, اس کے اندر بیان کرنے کی صلاحیتیں ہوں گی, پڑھانے کی صلاحیتیں ہوں گی. یہ ٹینشن مت لیجئے گا, اس کا معاشی فکر ہو, اس کی معاشی فکر ہے. جس طرح میٹرک فرسٹ کلاس سے لے کر میٹرک اور میٹرک سے لے کر گریجویشن سے لے کر کچھ نہ کچھ چیزیں کرا کر لڑکا 25-26 سال کا جب آپ کا نوجوان بیٹا ہو جاتا ہے, اس کے باوجود بھی ایک تعداد ہے جو فائلیں لے کر گھوم رہی ہوتی ہے, اس کو جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے. 24 سال 25 سال تک یہ بیچارے, یہ میرے نوجوان مجھے سن رہے ہوں گے جو بیٹھے ہوں گے, یا جاب ملی ہوگی تو بس یار اب جاب مل گئی کیا کرے, جو سوچا تھا وہ تو ہوا نہیں, تعلیم تو ایک ہی طرف لے گئے, ایکسپیرینس مانگتے ہیں.
لیکن جو میں نے آپ کو ایک فارمیٹ بتایا ہے، انشاءاللہ اس فارمیٹ پر اگر آپ کا بچہ چل گیا اور بن گیا، اللہ پاک نے چاہا تو وہ معاشی طور پر بھی لاکھوں سے زیادہ بہتر ہوگا. مرحبا. یہ میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں، لاکھوں زیادہ بہتر. میں دیکھ رہا ہوں میرے کئی اسلام پہ ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ جب پڑھنے آئے تھے جامعۃ المدینہ میں تو اس وقت ان کی پوزیشن کیا تھی، اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ویل اسٹیبلش ہیں یہ الحمدللہ. ان کے پاس ایک اپنی گاڑیاں ہیں، الحمدللہ مکان ہے، اور ایک فیملی ہے، ویل سیٹلڈ ہیں، اور دین کی خدمت میں آج تک مصروف عمل ہیں. یہ جو دیکھی والی باتیں وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرا آج کا یہ مشورہ کئی والدین کو بہتر لگ جائے، کئی والدین کے لیے ایک آئی اوپننگ ہو جائے، اور اس کے پیچھے دوسرے بچے کو لگے یار یہ شرارتی بہت ہے، اس کو قرآن کریم کی تعلیم میں لگائیں، قرآن کا فیضان اس کو اچھا کر دے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو جو باتیں بیان کر رہا ہوں بہت پریکٹیکل مشاہدے کی باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اتفاق نہ کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، میں تو دینا وہ ہے نا، میرا تو کوئی زور نہیں. تو میں تو صرف ایک آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، ہمدردی کر سکتا ہوں. صدیق رضا زبردست قاری بن سکتے ہیں. میں نے ان کی تھوڑی قرات سنی ہے ان کی، اور میرے لیے میں امیزڈ ہو گیا سن کے کہ بچے کے اتنے زبردست جو ہے وہ تلفظ ماشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بھی ان کی تربیت ہے، اللہ نظر بد سے بچائے. پھر دادا بھی ماشاءاللہ. یہ حنزلہ ان کے دادا کے ساتھ یہ فجر جمع سے پڑھنے کے لیے جاتے. واہ 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 واہ، مرحبا. تو یہ شکر ہے، یہ گھر میں جب گھر میں ماحول ہوتا ہے نا تو اللہ کا شکر. لیکن بس یہ کہ امیر سنیں بتایا بیان کیا نا اس دن حسن رضا کے تعلق سے ماشاءاللہ اتنی پیاری باتیں آئی، تو یہ کہ موٹیویشن ملتی ہے بچے کے تعلق سے باتیں سنتے ہیں. لیکن بس ڈر یہ لگتا ہے کہ نظر بد نہ لگ جائے، نظر نہ لگ جائے. جو بھی بات ہے وہ آج کی تاریخ تک کی بات ہے، کل ان کے مقدر میں، کل نصیب میں کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ پاک ہماری اولاد کو اپنے دین کی راہ میں قبول فرما لے. ہم یہ دعا کریں یا اللہ یہ میری اولادیں مولا تو قبول کر لے کہ یہ تیرے دین کے لیے وقف ہو جائیں، تیرے دین میں کام. اپنے تو مطلب سچی بات ہے کہ اپنی اولاد چلی جا رہا ہے خدا میں، دین کے کام میں لگ جائے، قیامت کے دن ملیں گے اولاد کے ساتھ. ذخیرہ، اولاد کو ذخیرہ بنائے. اس سے اچھا آپ کا کیپیٹل سرمایہ ہے کیا اولاد سے زیادہ؟ یہ اس کو اگر ذخیرہ آخرت کے لیے نہیں بنائیں گے تو پھر کس کو بنائیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ.